آج کا میرا لیکچر اس کا موضوع ہے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر ناکام ہونے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کسی کلاس میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر مکمل مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر کئی سوسائڈ کیس بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سامعین و ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں انہیں شروع میں دل توڑ دینے والی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان ناکامیوں سے وہ حوصلہ نہیں آ رہی، بلکہ ان ناکامیوں پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے مزید ورک کیا اور پھر کامیاب ہو گیا اپنے اپنے شعبے کے اندر۔ تو یاد رکھیں ناکامی سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک سائنسدان کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ایڈیسن ہے، جس نے بلب ایجاد کیا تھا۔ اس نے بلب ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی کوشش میں بلب ایجاد کر دیا، بلکہ اس نے 9999 ناکامیوں کے بعد بلب کو ایجاد کرنے میں وہ کامیاب ہوا۔ تو اگر وہ 9999 جو اس کو ناکامیوں ہوئیں، اتنی ناکامیوں کے بعد اگر وہ دل ہار جاتا، وہ حوصلہ ہار جاتا، تو آج شاید دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوتی، شاید یہ بلب ہر جگہ پر روشن نہ ہوتے، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ کس نے پوچھا ایڈیسن ذرا بتاؤ کہ اتنی ناکامیاں ہوئیں لیکن آپ ہمت نہیں ہارے؟ تو ایڈیسن نے کہا سنو، یہ میری ناکامیاں نہیں تھیں، بلکہ میں نے 9999 وہ طریقے دریافت کیے جن سے بلب روشن نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس نے کام کیا تو یہ اب پازیٹیو مائنڈ سیٹ بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم ناکام ہوں اسی کو لے کر بیٹھ جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور حوصلہ ہار جائیں، تو پھر جو ہے وہ آدمی ناکام ہی رہتا ہے۔ تو اس میں ناکامی یاد رکھیں، ناکامی اور کامیابی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی ایک سکے کی مانند ہوتی ہے جس کے ایک طرف ناکامی اور دوسری طرف کامیابی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں جو ناکامی کے بعد کامیابی ملتی ہے اس کا اپنا ہی بدلہ ہوتا ہے، چونکہ ناکام لوگ جو اپنے ناکامی کے بعد اس میں مزید ورک کرتے ہیں تو ان سے کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کی ان کو قدر ہوتی ہے۔ اگر پہلی ہی کوشش میں کامیابی مل جائے تو شاید آپ کامیابی کی وہ قدر نہ کریں، لیکن جب آپ ناکام ہوں گے ایک بار، دو بار، تین بار، یا اس طرح سے ناکامیوں کے بعد جب آپ کامیاب ہوں گے تو پھر آپ کو قدر ہوگی کہ یہ کامیابی کی قدر کتنی ہے۔ تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں کہ جب آپ ناکام ہوں تو اس کو لے کر بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس پر غور کریں کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی خامیاں اور کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں۔ تو آئندہ سے جب دوبارہ آپ کوشش کریں تو ان ناکامی کے اسباب کو آئندہ سے دہرائیں نہ، ان خامیوں، ان کمزوری کو دوبارہ سے دہرائیں گے نہیں، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو وہ جو جو حوصلہ ہار جاتے ہیں وہ دور سے باہر ہو جاتے ہیں، تو جو حوصلہ رکھتے ہیں ناکامی کے بعد بھی اپنے منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک بادشاہ کا واقعہ جو اپنے دشمن کے مقابلے میں کئی بار ناکامیوں کا شکار ہو رہا تھا، دشمن پر حملہ کرتا لیکن ناکام ہو جاتا۔ آخرکار اس نے بادشاہت چھوڑی اور دور کہیں جنگلوں میں چلا گیا۔ جنگل میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ندی کے کنارے، ندی کے اندر چیونٹی گری ہوئی ہے، اور وہ ندی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک کوشش کرتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، پھر ناکام ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی حیرت سے، بڑی دلچسپی سے اور بڑی توجہ سے اس چیونٹی پر غور کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے اپنی حوصلہ نہیں آ رہی بلکہ بار بار کوشش کر رہی ہے، اور آخرکار وہ چیونٹی بار بار کوشش کرنے کے بعد اس ندی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو ایک چیونٹی ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایک اشراط الارض ہے، اگر یہ ہمت نہیں آتی ہے تو میں انسان ہو کر، میں اشرف المخلوقات ہو کر میں کیوں حوصلہ ہار رہا ہوں؟ تو اس نے دوبارہ سے نئے جذبے کے ساتھ باہر نکلا، اور پھر کیا ہوا کہ نئے جذبے کے ساتھ اس نے کام کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ تو یاد رکھیں ہمت اور حوصلہ جب آپ ہار جائیں گے تو پھر ناکامی ہی آپ کا مقدر رہے گی۔ یاد رکھیں جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ نے مقصد سیٹ کیا ہوا ہے، اس مقصد کے لیے کام کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنے مقصد کے لیے کام کرنا سیکھیں گے تو آپ کا مقصد آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا۔ جب آپ اپنے پلان کو وقت دینا شروع کریں گے تو آپ کا پلان آپ کو وقت دینا شروع کر دے گا۔ آپ اپنے رویوں کی طرف ذمہ داری لینا شروع کریں، آپ کے رویے آپ کی ذمہ داری لینا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اپنی خوشی کی پرواہ کرنے لگ جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ خوشی آپ کی پرواہ کرنے لگ جائے گی۔ تو یاد رکھیں جس کام کو آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کام آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آخر میں اتنا کہوں گا
کہ یاد رکھیں بعض لوگ اس لیے بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شعبے میں وہ محنت کر رہے ہیں اگر کوئی اور کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، تو باقیوں کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بیوقوف شخص ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ناکام ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کی فتح ہی میری فتح ہے۔ تو یہی اصول ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سب کی فتح ہی میری فتح ہے۔ انشاءاللہ جلد نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔